میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ دیکھیں، رات کے ابھی 8:10 ہو گئے ہیں۔ آج صبح کا ولاگ تو لگا دیا تھا، لیکن کل مصروفیت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ شب معراج سے ریلیٹڈ ایک نماز ہے بہت امپورٹنٹ، جو آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی حاجات اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری فرماتے ہیں، کیونکہ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اس رات، اور اپنے پیارے محبوب کو وہاں پر بلانے کے بعد 3 تحفے بھی عطا کیے، اور وہ تحفے یہ تھے کہ نمبر 1، 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات عطا کی گئیں، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ کی امت اور آپ 5 نمازیں پڑھیں دن میں۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ولاگ میں شیئر کر چکی ہوں کہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، آپ ابھی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر ان کو یہ آیات جو ہیں، وہ 2 آخری آیات سورہ بقرہ کی، وہ ان کو عنایت کی، اور ساتھ میں ان کی فضیلت بھی بتائی کہ ہر طرح کا جادو ٹونا، حسد، نظر، جو بھی آپ کو ہو، اسیب، اس سے بچاؤ کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو صبح و شام پانی پر دم کر کے اپنے گھر پر اپنے آپ پر چھڑکاؤ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تو ہو گئے جی نمبر دوسری جو تھی ہماری تحفہ، میں نے آپ کو بتایا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تیسرا تحفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے ہر شخص کو بخش دیا جائے گا، بلکہ بخش دیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا بڑا یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور ان کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک ضرور انشاءاللہ بخش دیں گے۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور بس یہ ہے کہ شرک سے آپ باز رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ عظیم ہے۔ تو یہ تو ہو گئے جی 3 تحفے جو میں نے آپ لوگوں کو بتانے تھے، اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس نماز کے بارے میں جلدی سے بتا دیتی ہوں، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو پھر ہی آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ جی شب معراج کی 12 رکعت نماز ہے اسپیشل، جو کہ 3 سلام والی نماز کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت کر کے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ تو پہلی 4 رکعت جو ہے اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ آیت آپ نے 70 مرتبہ وہاں بیٹھ کر پڑھنی ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ یہ آیت ہے، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جو ہے وہ 4 رکعت کی نیت کریں گے، اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ سلام پھیر لیں دوسری جو 4 رکعت کی، تو اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پہلی 4 رکعت میں بھی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، تو دوسری والی جو 4 رکعت ہیں ان میں پہلے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ملا کر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد رہ جاتی ہے جی تیسری ہماری جو ہم نے پڑھنی ہے 4 رکعت، اس میں آپ نے پڑھنا ہے جی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ الم نشرہ وہ آپ نے 70 مرتبہ وہیں پر بیٹھ کر پڑھنی ہے جی،
اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس رات میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے، مجھے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی پرابلمز پریشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، جس کو انہوں نے معراج پر بلایا اپنے پاس، تو اللہ ان کے صدقے ہمیں ان کا امتی ہونے کے ناطے بخش دے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں انشاءاللہ ان کو پوری کر دے، اور جتنی بھی مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، اور جو بھی بہن بھائی جس بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے نکال دے، رزق کی فراوانی کرے، آپ لوگوں کی اولاد کو آپ کے لیے فرما بردار بنائے، ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے اللہ فرما بردار بنائے، ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے ساتھ جو بے اولاد ہیں، خاص طور پر میں اس فیز سے گزر چکی ہوں، 11 سال میں نے یہ اس عذاب کو دیکھا اپنے اوپر کہ جیسے میرے لیے وہ عذاب سے کم نہ تھا، اور لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی باتیں جو خاص طور پر خواتین کو سننی پڑتی ہیں اس تمام عرصے کے دوران، وہ بس وہی جان سکتا ہے جس پر بیت رہی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے اللہ سے خاص الخاص دعا کروں گی بے اولاد ان تمام جوڑوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ اولاد نرینہ سے بھی صالحہ اولاد نرینہ بھی عطا کر، اور بیٹیاں بھی ضرور عطا کر، ملی جلی اولاد جو ہے اس کو عطا کرو ان کو، کیونکہ صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹیوں کا بھی بہت رتبہ ہے، اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور بیٹوں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ ہی میں چاہوں گی جی آپ سے اجازت، بس یہ چھوٹا سا میں نے ابھی کلپ ریکارڈ کیا ہے، تو جب مجھے ابھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ یہ نماز میں نے تو پڑھنی عشاء کے بعد، تو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کر دے۔ اور ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت جی، اللہ حافظ۔